بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث حسن ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اسی آیت اور اسی حدیث کی ترجمانی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی عرصہ پہلے۔ عظمت صحابہ اور دوسرے ناموں سے یہ نظم مختلف جگہوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس وقت دلی تقاضا ہوا کہ یہ بات واضح طور پر عرض کر دی جائے، کیونکہ یہ دینی فریضہ ہے۔ لوگوں کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے اعمال و افعال اور ان کے ظاہری و باطنی احوال، یہ سب کے سب اللہ کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک شریعت پر قائم رکھے، سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جو دنیا سے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ خیر حیات اور خیر ممات مانگتا رہے، ہر حال میں اللہ کی رضا اور محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی اور اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کی صفائی میں وکالت جو بھی کرتا ہے، بنے گی اس کی عقبہ اس سے ایمان ہی سنورتا ہے۔ صحابہ کون تھے؟ قرآن سے اللہ سے پوچھو، حدیث پاک سے سمجھو، رسول اللہ سے پوچھو۔ قرآن پاک کی اسی آیت کی طرف اشارہ ہے اور اسی حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جو ابھی دونوں پڑھی گئی، اس کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے۔ اس نظم میں اسی کا خلاصہ ہے، قرآن کی اس آیت کا اور اس حدیث شریف کا۔ کیا اللہ نے ایمان کو محبوب دل ان کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دل و دماغ میں بٹھا لینے کی بات ہے، دل و دماغ میں بٹھا لینے کی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ابرار ہوں، جتنے بھی دنیا بھر کے جن و انس میں دیندار ہیں، ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ فرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادنا فرد سے کمتر ہے۔ اس کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اس اعتقاد میں کمی و کمزوری ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہمارا کیا تعلق ہے۔
کیا اللہ نے ایمان کو محبوب دل ان کا، مزین کر کے ایمان کر دیا مرغوب دل ان کا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بٹھا دی ان کے دل میں کفر سے عصیان سے نفرت، کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے ان کے دل و دماغ کو کے اندر نفرت بٹھا دی گئی تھی کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے، اور جس میں سر فہرست کیا ہے؟ کفر و شرک ہے اور معصیت اور حرام کام ہے، ان چیزوں سے ان کے دل و دماغ میں نفرت بٹھا دی ہے اللہ نے۔ بٹھا دی ان کے دل میں کفر سے عصیان سے نفرت، جما دی ان کے دل میں فسق کے طغیان سے نفرت۔ یقیناً راہ یا بے حق وہی ہیں راشدوں دیکھو، یہ ہے ارشاد قرآنی بس اب کرنا نچوں دیکھو۔ یہ ترجمانی ہے جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی اس کی۔ اب جو حدیث شریف ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کہہ کر ہم کو روکا ہے، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اللہ نے اللہ کہہ کر ہم کو روکا ہے، انہیں کہنا نہ کچھ ہرگز بڑی سختی سے ٹوکا ہے، ہدف تنقید کا اپنی کبھی ان کو نہ تم کرنا، کسی بھی طرح کا الزام ہو ان پر نہ تم دھرنا، ہے وابستہ انہی کی دوستی سے دوستی میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کے نتیجے میں ان سے محبت رکھتا ہے، جو کوئی ان کا دشمن ہو ہے اس سے دشمنی میری۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل چھپا ہوا ہے بغض اس کے دل میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس لیے وہ ان کے فیصلے پر راضی نہیں کہ ان کو وہ مقام دیا، ہم کو یہ مقام نہیں دیا، ان کو وہ مقام دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر شیخ الحدیث گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند میں بھی رہے، پھر جامعہ اشرفیہ لاہور میں رہے۔ حضرت سے کوئی شخص آ کے کچھ بحث سی کرنے لگا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں، تھوڑی دیر تو حضرت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا چلو یہاں سے، نہ ہمارے بارے میں آیا ہے، نہ ہمارے باپ کے بارے میں آیا، نہ تمہارے بارے میں آیا، نہ تمہارے باپ کے بارے میں آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں اللہ نے سند دے دی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، چلو جاؤ یہاں سے۔ ان کو یہ پروانہ مل چکا ہے اللہ کی رضا کا۔ ہے وابستہ انہی کی دوستی سے دوستی میری، جو کوئی ان کا دشمن ہو ہے اس سے دشمنی میری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے نتیجے میں صحابہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ اگر کسی کو بغض ہے محبت کا مقابل، تو پھر اسی کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولے گا۔ جو آزادانہ ان پر جرم کا الزام رکھے گا، قیامت میں مزہ تحقیق کا وہ آپ چکھے گا۔ آج کل جدھر دیکھیے ادھر بڑے علمی بقرات بنے ہوئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں زبان لعن و طعن دراز کر رہے ہیں۔ آج مجھے آپ حضرات بالکل اس میں معاف رکھیں، میں آج کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جس کو ذرا دل و دماغ کو مضبوط رکھ کر سن لیجئے، کیونکہ ہمارے لیے عظمت صحابہ یہ سارے بزرگان دین سے مقدم ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ جو آزادانہ ان پر جرم کا الزام رکھے گا،
قیامت میں مزہ تحقیق کا وہ آپ چکھے گا، جو قرآن چھوڑ کر تاریخ پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ دشمنی میں جو سبائی شان رکھتا ہو۔ یہ دو نقطے ہیں، اس کو دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ ایک جانب ہمارے پاس قرآن ہے خالص اور احادیث صحیحہ ہیں، اور دوسری جانب تاریخیں ہیں اور ان کے افسانے ہیں۔ اگر آپ نے ان دو نقطوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی انشاءاللہ بہکیں گے نہیں۔ جو لوگ بھی بہکے، چاہے وہ بزرگوں کے صف میں تھے یا علماء کے صف میں تھے یا مفسرین کے صف میں تھے یا محدثین کے صف میں تھے یا صوفیہ کے صف میں تھے، یاد رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں بھی وہ بہکے ہیں وہ ان چیزوں سے بہکے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کر لیا، اور تاریخ لکھی گئی اور لکھوائی گئی باقاعدہ پلاننگ کے تحت۔ ابھی ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخیں پہلے روافض نے لکھی، دشمنان دین جن کو کہنا چاہیے، ان کی نقالی کی انگریزوں نے، پھر ان کی نقالی کی آپ کے اہل تہنّد نے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ ان کی تاریخ میں ان کی شبیہ کو، ان کی شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا، اور یہ تو صحابہ ہیں۔ جو قرآن چھوڑ کر تاریخ پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ دشمنی میں جو سبائی شان رکھتا ہو۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ کمبخت بدبخت مسلمان ظاہر کیا اس نے، اور ایجاد کیے اس نے چند عقیدے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ مجھے تو دیکھیے مجبوراً نقل کرنا پڑتا ہے، جیسے آدمی کو زہر کا تریاق دینا پڑتا ہے مجبوراً، کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، یہ تینوں صحابہ اصحاب ثلاثہ جو کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا درجہ اتنا بڑھایا کہ خدائی تک لے گیا۔ ایک طبقہ تو اعتقاد رکھتا ہے ان کے بارے میں، اور پھر اس میں گریڈ ہیں، بعضے ان کو خدا تک، بعضے ان کو رسول تک، بعضے ان کو تمام صحابہ سے اوپر۔ تو یہ چیزیں باقاعدہ بالترتیب لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائی جاتی رہی۔ ایک گریڈ نہیں ان کا، ایک اللہ تک پہنچا دیا۔ دوسرا گریڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، بلکہ ان سے بھی اونچا کر دیا۔ پھر بعض وہاں تک بات سوچا کہ کون قبول کرے گا، اللہ کون مان لے گا حضرت علی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کون مان لے گا؟ تو کہا کہ نہیں، وہاں تک تو ہر ایک سے نہیں بتاتے۔ کیا کیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی عزت دینا آسان کام تھا، لہذا ان تینوں کو اوپر کر دیا۔ حالانکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو یہ اطلاعات ملی کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو حضرات ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے گا، میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ 80 درے لگیں گے ان کو، جیسے تہمت لگانے والے کو لگتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو تہمت لگانے والے کے، مفتری کے درے، ان کی سزا اس کو دی جائے گی، جس کو تہمت لگانے کے حد قذف کہتے ہیں عربی میں۔ ان کے لیے آپ نے یہ تجویز کیا۔ پھر آپ نے انتہائی درجہ ان کے لیے اختیار کیا کہ جب معلوم ہوا کہ وہ ہم کو الہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی جگہ مان رہے ہیں، تو ان کو جلوایا انہوں نے پکڑ کر، لیکن وہ فتنہ، وہ شیطنت چھوڑ گئے، اور وہ سلسلہ بسلسلہ آج تک جاری ہے۔ جو قرآن چھوڑ کر تاریخ پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ دشمنی میں جو سبائی شان رکھتا ہو، وہ کیا جانے صحابہ کیا تھے، کیا تھا مرتبہ ان کا، تھے اصحاب نبی وہ حق تعالی آشنا ان کا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تو عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن کے بارے میں بھی عرض کیا گیا کہ اس میں دیکھیے یہ یاد رکھنا چاہیے، جیسے کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ برابر والے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ طبقات تو صحابہ کرام میں ضرور تھے، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مقام پر کہ بھئی کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، جو خصوصیت حضرت ابراہیم کو حاصل ہے انبیاء میں، وہ صحابہ میں یہ خصوصیت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی،
ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق، وہ دونوں نبی و رسول۔ ان کے بعد حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ نبوت اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی۔ یہ خصوصیت حضرت ابراہیم کو حضرت یوسف تک حاصل ہوئی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سید الرسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہیں تمام مخلوقات میں، لیکن تمام انبیاء اور رسول کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اشارہ کرنا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور پھر دوسرے حضرات کا درجہ ہے۔ اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب رضوان ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ جو حضرات شہید ہوئے صحابہ کرام میں، یہ کس میں شہید ہوئے؟ غزوات میں۔ کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، شرک و توحید کی بنیاد پر جنگ ہو رہی ہے، تو وہاں مقابل ان کا پورے طور پر حق کا مقابل ہے، پورے طور پر باطل ہیں۔ وہ ایک جانب اہل حق ہیں، دوسری جانب اہل باطل ہیں، اور اسی اعتبار سے یہ آئینہ ہے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا چیز سن رہے ہیں، اور کس کو کس درجے پر لا رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا، نہ سوچا، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد بزرگوار ہیں اور اپنے وقت کے تمام صوفیاء کرام بزرگان دین سے مستفید ہیں، ان کا ارشاد ہے ارشاد رحیمیہ میں کہ جو فضائل اور جو فیوض و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے نصیب فرمائے، وہ ان سے حضرت عمر فاروق کو ملے، وہ ان سے حضرت عثمان غنی کو ملے، وہ ان سے حضرت علی مرتضیٰ کو ملے۔ یہ ترتیب ہے ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں ایک رافضی تھا، وہ مستقل ان سے علمی نوک جھونک رکھتا تھا، ابن مطہر حلی۔ اس کو انہوں نے لکھا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ تمام صوفیاء کے سلاسل صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو نجم ہدایت کا ستارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ایسی صورت میں ان کی پیروی کرنے والے سب کے سب راہیاب ہیں۔ تو وہاں پر صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، جس وقت یہ حدیث آتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، فقرہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مشہور ہے فقرہ حدیث شریف کا، پوری حدیث یوں نہیں ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے اس کا۔ فرمایا گیا ہے میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت علم کا فہم پیدا کرتی ہے، میں حکمت کا گھر ہوں۔ ابو بکر و ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، و عمر جدرانہا، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، و عثمان سقفہا، اور عثمان اس کی چھت ہیں، و علی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں واقعات پہ واقعات مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود، حکیم ننھو میاں کہے جاتے تھے علاقے میں۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضری ہوتی رہتی تھی میری۔ تو حضرت کے سرہانے
یہ تغرا لکھا ہوا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صرف اتنا فقرہ نقل کرنا یہ روافض کا شعار ہے۔ تو حضرت سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آرام کرسی پر تھے کہ کیا یہ تو ترمذی کی حدیث؟ میں نے کہا حضرت ہے، لیکن پوری حدیث نقل کرنا اہل سنت کا کام ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پوری روایت نقل کریں۔ تو ان کو جب یہ حدیث شریف سنائی اور اس کے حوالے پوچھے انہوں نے، تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ چیز تو بڑی اہم و بڑی بنیادی ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہے۔ یہ خود حضرت نے اعتراف فرمایا۔ میں آج مجبور ہوں ان حضرات کے نام لینے پر کہ کن حضرات کی اولاد و بڑے، مگر جس چیز پر روافض جھومتے ہیں جھماتے ہیں وہ چیزیں سن کر لوگوں کے کان سن ہیں۔ میں مجبور ہوں کہنے پر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جلالوی، مفتی مظفر حسین صاحب جلالوی، مولانا اطہر حسین صاحب جلالوی، ان کے جو مالک مکان تھے، ان کے ایک صاحبزادے نے مجھ سے کہا، اور بہت عرصے کے بعد کہا، تعلقات کے بہت عرصے کے بعد، کہ جی مفتی صاحب آپ اس قسم کی باتیں سنایا کریں، میں تو ان کی مجلسوں میں جایا کرتا ہوں، ہمارے علماء تو بولنے ہی نہیں جانتے۔ میں نے کہا دیکھیے آج اس نے دل کی گھنڈی کھولی کہ یہ مجلسیں سننے جاتا ہے ذاکر حسین کی۔ ان کا ذاکر کہلاتا ہے، واعظ نہیں کہلاتا ان کا، اور وہ لکھنوی زبان میں تبرہ بکتا ہے اور یہ سمجھ بھی نہیں پاتے، علم اور عقل کی کوتاہی کی وجہ سے۔ نہ عقل ہے نہ علم ہے، اب جب دونوں نہ ہوں تو پھر کیسے آدمی کام کرے گا؟ وہ کیا کہتا ان کا ذاکر؟ کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آفتاب رسالت غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور تاریکی بڑھی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ 3 دفعے تبرہ بکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور کو تاریکی کہتا ہے، حضرت عمر کے دور کو تاریکی بہنا کہتا ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کو گھٹا ٹوپ اندھیرا کہتا ہے، اور آپ جھوم رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیان کرتا ہے، اور خبر نہیں ہے کہ تبرہ بک رہا ہے، تبرہ باز ہے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے یہ بدبخت؟ یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ یہ آیت پڑھتا ہے کہ بعض لوگ ان الذین آمنوا بلا شبہ، بعض لوگ نہیں بلا شبہ، جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور اپنے کفر میں بہتے چلے گئے۔ وہ 3 دوروں کو مراد لیتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی، ان کی تفسیر ہے میرے پاس، ان کی تفریق ہے، تفریق۔ ہماری بنیاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت پر ہے، ان کے ہاں حضرات صحابہ کرام سے بغض پر ہے، نفرت پر ہے۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں مدرسے کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا محمد یونس جون پوری، انہوں نے سبق میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیا۔ میں دور حدیث شریف میں تھا، میں نے عرض کیا حضرت بات اس طرح نہیں ہے۔ حضرت مروان ابن الحکم حضرت عثمان غنی کے داماد کے لیے سخت لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا بات اس طریقے سے نہیں ہے، صحابی پر جلا نہیں ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے بابا دادا کا مسلک ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، جمہور اہل سنت کا مسلک ہے، جمہور اہل سنت کا مسلک ہے۔ طلبہ پیچھے کیوں دیکھنے لگے کہ کون لگ گیا ان سے؟ میں نے کہا میرے بابا دادا کا مسئلہ نہیں ہے، میرے بابا دادا قربان ان پر، صحابہ کرام کی جوتیوں کی جو دھول ہے اس کے برابر یہ بزرگان دین موجودہ نہیں ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس کے اوپر اپنے ایمان کو نہ رکھا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ اللہ نے ان کی شہادت دی ہے۔ بکواس ہے تمہاری، اپنے پاس رکھو۔ آج لوگ ان کے حوالے دے رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث یہ لکھ گیا، مظاہر العلوم کا شیخ الحدیث وہ لکھ گیا۔ ہم کیا کریں؟ ردی کی ٹوکری میں ڈالو ان کو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن ناطق ہے، صحابہ کرام کے بارے میں حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ناطق ہے۔ اس میں مفتی سعید پالن پوری کا قول حجت نہیں ہے، اس میں مولانا محمد یونس جون پوری کا قول حجت نہیں ہے۔ استاد الاساتذہ تھے اس وقت،
حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، میں نے حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود سے پوچھا اس وقت پوری جماعت میں علماء دیوبند کی سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہیں بھائی یہ سب سے بڑا عالم تو بہت مشکل ہے بتانا، اس کے لیے تو بڑا عالم خود ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جماعت دیوبند میں سب سے عبقری عالم مفتی محمود حسن گنگوہی ہیں، یہ ان کے الفاظ سے مجھے۔ دار جدید میں قیام تھا مفتی صاحب کا، وہ میرے ہی استاد نہیں تھے، میرے باپ کے بھی استاد تھے، اور مدرسے میں جتنے حضرات تھے ان سب کے استاد تھے۔ مفتی یحییٰ صاحب کے بھی استاد تھے، مفتی مظفر صاحب کے بھی استاد تھے، مولانا اطہر صاحب کے بھی استاد تھے، اور حضرات کے بھی استاد تھے۔ تو ایک دن مجھے وہ جانتے تھے، اندازہ تھا ان کو میری گفتگو سے، لیکن کبھی حضرت غصے نہیں ہوئی، یہ ان کی کمال ظرفی تھی، اعلیٰ ظرفی تھی۔ کبھی ہنستے ہنستے بات کرتے تھے ہمیشہ کہ دیکھو بھائی مولوی خبیب یہ حضرت گنگوہی نے کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا لکھا ہے؟ کہ دیکھو در تقریر ترمذی ہے کوكب دری، جس کو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب کے والد بزرگوار، ان کا بھی کمال ہے، جیسا استاد با کمال ویسی شاگرد با کمال۔ حضرت گنگوہی اردو میں تقریر فرماتے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اور اندھے کی لاٹھی فرماتے تھے مولانا یحییٰ صاحب کو، اور وہ اردو میں بیان فرماتے تھے حضرت گنگوہی، اور وہ اسی رفتار سے اس کو عربی میں لکھتے تھے۔ وہ ساری تقریریں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھروی ساری عمر اس میں لگے رہے، ساری عمر لگے رہے، اور کام پورا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے 4 کو وصیت کی کہ اب اس کام کی تکمیل کون کون کرے گا؟ مولوی یونس جون پوری کریں گے، مولوی عاقل سہارنپوری کریں گے، مولوی سلمان سہارنپور کریں گے، اور مولوی حسان رائے ونڈ والے کریں گے۔ ان 4 کے نام حضرت نے لکھے کہ ان کے حوالے کرتا ہوں اس کام کو، تکمیل کو، لیکن مقدر ہوتا ہے۔ قابلیت اپنی جگہ ہے، مقدر اپنی جگہ ہے۔ کام کی تکمیل کس نے کی؟ مولانا محمد عاقل سہارنپوری نے، تنہا۔ وہ اس میں لگے رہے، ساری زندگی لگے رہے، آخر وقت تک مرض الوفات میں تھے اسپتال میں، وہاں ان کو کتاب پیش کی گئی کہ حضرت کتاب آ گئی چھپ کر۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے۔ تو مفتی صاحب سر فہرست آدمی تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے 40 سالہ تربیت یافتہ، مجھ سے فرمانے لگے دیکھو بھائی حضرت گنگوہی نے کیا لکھا ہے۔ حضرت کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے السکوت اسلم واللہ تعالی اعلم، السکوت اسلم واللہ اعلم، کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں، مشاجرات کے سلسلے میں سکوت جو ہے یہ ہے سلامتی کی بات، زیادہ سلامتی کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف ایک لفظ نہ کہا جائے، نہ حضرت علی کو کچھ کہا جائے، نہ معاویہ کو کچھ کہا جائے، نہ اور جو بات کے بھی اس میں ہے بھی، ایک ادھر بھی جماعت ہے بڑی حضرات کی، ادھر بھی جماعت ہے بڑی، ایسا کچھ نہیں کہ دونوں طرف خدا نخواستہ اہل کفر و شرک ہوں، سب اہل ایمان ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں کیا گیا ہے، ان کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں کیا گیا ہے۔ بات کیا ہونی چاہیے، خلیفہ کون ہونا چاہیے، جی اس میں ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کوئی بھی اہل حق تکفیر کے قائل نہیں، اور جو قائل ہیں ان کے جوابات دیے گئے، نہیں بھئی آپ کیسے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے جب یہ فرمایا کہ وَالسُّکُوتُ أَسْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، احقر نے بے ساختہ عرض کیا، میں نے کہا حضرت دونوں جانب سکوت ہونا چاہیے یا صرف ایک ہی جانب ہونا چاہیے؟ ہنسنے لگے، لیکن سخت افسوس ہے مجھے، حضرت نے جو جواب دیا وہ آج تک میرے دل و دماغ نے قبول نہیں کیا۔ کیا جواب دیا؟ ہنسے، کہنے لگے مگر جو لوگ کچھ کہتے سنتے ہیں ان کو شمیم محبت اہل بیت مشموم ہوتی ہے، یہی الفاظ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کی جو خوشبو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت دوسرے صحابہ کرام کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں، تو یہ ان کا کوئی قصور ہے؟ وہ ایمان لائے ہیں۔ حضرات اہل بیت کی محبت میں جو منہ میں آئے، جو جی چاہے کوئی ان کو کہہ دے، یہ حق کس نے دیا ہے ان کو؟ کوئی جواب مفتی صاحب نے نہیں دیا اس کا، کوئی جواب مفتی صاحب نے نہیں دیا، آج تک یہ ادھار ہے جواب۔
تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، یہ مسئلہ ایمانیات کا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت میں، عظمت میں اپنے دل و دماغ کو صاف کریں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے ہمارے استاد سے، وہ بھی حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب، حضرت مولانا محمد یونس صاحب بھی میرے استاد سے، لیکن یاد رکھنا چاہیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق ہے، وہ بھی میں نے یاد کیا ہے اپنے خاندان کے بزرگوں سے۔ جب حضرت فارسی پڑھتے تھے تو حضرت نواب میرٹھ کی خدمت میں گئے، بڑے بزرگ تھے، اللہ والد گنگوہی کے مرید تھے، ان کے والد ان کے یہاں ملازم تھے حضرت تھانوی کے۔ فرمایا کہ پوچھا میاں صاحبزادے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا فارسی کی کتابیں اس سال پڑھی ہیں۔ فرمایا اچھا تو خطائے بزرگاں گرفتن خطاس کے کیا معنی ہے؟ کہ میں نے جو اس کے عام معنی تھے وہی عرض کر دیے کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ کہ وہ مسکرائے اور فرمایا یہ تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے ہے اس کا مطلب، تم تو عالم ہو رہے ہو، تمہارے لیے مطلب نہیں ہے اس کا۔ عجیب سبق دیا حضرت نے، اس کو ساری عمر گرہ سے باندھا۔ فرمایا گرفتن کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا لینا پکڑنا۔ تو حضرت نے فرمایا نواب صاحب نے، دیکھو بزرگوں کی غلطی کو غلطی جان کر لینا یہ غلطی ہے۔ اگر کسی بزرگ کی غلطی معلوم ہو جائے کہ قرآن کے، حدیث کے، اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل آ رہی ہے تو اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، ورنہ گمراہی پھیل جائے گی۔ اور یہی چیز تھی جس نے ان حضرات کو ممتاز کیا تھا، جو بزرگان دین کے نام آپ سنتے ہیں بڑے نمایاں، اگر ان کے سامنے کوئی نام پیش کرتا تھا ایسا۔ اس پر واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب نے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ نے مودودی صاحب کے اقوال کی تردید کی ہے، ان کی توجیہ و تعویل نہیں کی۔ وہ چونکہ مدرس آدمی تھے تو مدرس کا کام ہوتا ہے ہر چیز میں، یہ خوبی ہے یہ خامی ہے دونوں اپنا بتا دیے، دونوں چیزیں بتا دیتے تھے۔ والد صاحب نے جو جواب دیا اس پر وہ بہت محظوظ ہوئے۔ بعض کا دیکھیے ہمارے یہاں توجیہ و تعویل ہوتی ہے حضرات انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال میں۔ ہم مودودی کی توجیہ تعویل نہیں کریں گے، اگر ان کی بات حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کو رد کریں گے۔ کہنے لگے اچھا آپ کی بات بالکل لاگ لپیٹ ہوتی ہے، بے لاگ لپیٹ ہوتی ہے آپ کی بات۔ اور اس پر ہم کو حضرت شیخ یاد آ گئے۔ پھر مولانا عاقل صاحب نے فرمایا بھائی میرے ایک ساتھی تھے مولوی یونس ہیں، اس وقت کی بات۔ فرمایا انہوں نے حضرت شیخ سبق پڑھا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آئے، شیخ پڑھاتے ہوئے گزر گئے، جو ان کے بارے میں فضائل تھے اس کو سن کر کہ مولوی یونس صاحب نے کہا کہ حضرت مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تو ان کے بارے میں ایسا بھی لکھا ہے۔ شیخ نے لکھا ہوگا، وہ سمجھے کہ شیخ نے شاید سنا نہیں ہے کیا ہوا، زیادہ توجہ نہیں کی۔ انہوں نے پھر قوت سے اپنی بات دہرائی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسا لکھا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہ اب آیا حضرت شیخ کو جلال ہے۔ کیا شاہ ولی اللہ کر کے میرے اوپر روپ ڈالنا، تھوڑا لکھا ہوگا، میں نہیں جانتا شاہ ولی اللہ کو۔ یہ حضرت شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھرتے ہیں۔ فرمایا تھوڑا لکھا ہوگا، میں نہیں جانتا شاہ ولی اللہ کو، حالانکہ جانتے تھے، خوب جانتے تھے۔ کس موقع پر کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی ہتک ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو وہاں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا شاہ ولی اللہ صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، 10 بنیں گے 10 حضرت معاویہ میں شاہ ولی اللہ، کیا بار بار میرے اوپر روپ ڈالنا؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ ولی اللہ لکھا ہوگا۔ یہ مظاہر العلوم کا مزاج تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تک، دارالعلوم میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی تک، اور اس قسم کی سخت کلامی نہیں کی جاتی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، میرے پاس وہ تحریرات لوگوں نے بھیجی کہ دیکھیے مفتی سعید احمد پالنپوری یہ لکھ گئے تحفۃ العلمین میں، اور فلاں صاحب یہ لکھ گئے فلاں۔ میں نے کہا ردی میں ڈالو ایک طرف، مسئلہ اعتقادات کا ہے۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے جوتوں میں ہم کو جگہ مل جائے تو ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔
اس لیے میرے عزیز و دوستو، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کریں۔ اور مزید ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ لوگوں میں بالکل ملعون و مطعون بنی ہوئی ہے۔ لوگ ابلیس پر، نمرود پر، قارون پر، حامان پر، شداد پر، فرعون پر روزانہ کیا لعنت بھیجنے کا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا، کیا ضرورت بھائی؟ حالانکہ نص قطعی سے ان کا کفر ثابت ہے۔ ابو لہب ابو جہل ہیں، باوجود کہ مکی ہیں، باوجود کہ ہاشمی ہیں، باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، باوجود کہ آپ کے چچا ہیں، مگر ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو دیوار کھڑی ہو گئی۔ ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے، ہمارا رشتہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے جن حضرات کو اس کے لیے منتخب کر لیا اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ بڑا عجیب جملہ ہے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دل و دماغ میں میاں لکھ لینا چاہیے۔ ان سے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کچھ پوچھتا تو کہتا کیا پوچھتا ان سے، جو کہ خلیفہ تھے، تو وہ کہتے تھے دیکھو بھائی، یہ وہ ان حضرات کے خون ہیں جو آپس میں خون ریزی ہوئی، مشاجرات جس کو کہتے ہیں، مشاجرات کہتے ہیں درختوں کا بغیر کسی اس کے تیز ہوا اور آندھی سے لوند آنا۔ اب اس پہ پتے بھی گرتے ہیں اور ٹہنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ بے اختیار ہوتے ہیں، لوند آتے ہیں، تو وہ صورت ہے بے اختیاری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا نہیں کیا، لہٰذا ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا کہ ہم نہ حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کے لوگوں سے جنگ کر رہے تھے، نہ حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے لوگوں سے جنگ کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا۔ اب زبان پکڑ فرمایا کہ اب اپنی زبانوں کو ان کی برائی سے دور رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ تم اس میں گھستے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اگر کوئی دنیا دار آدمی ہوتا اور نفسانی بات کرتا تو وہ کچھ اور کہتا، لیکن جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ان کے خادم خاص حضرت زرارہ نے پوچھا، مقتول لاشیں پڑے ہوئے تھے دونوں جانب کے، پوچھا کہ ان دونوں کا کیا حکم ہے جو آپ کی طرف سے لڑ کر اور ان کی طرف سے لڑ کر شہید ہو گئے، مقتولین کی لاشیں پڑی۔ جواب دیکھی کیا حضرت کا، حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں۔ کیوں؟ ان کی نیتیں صاف ستھری تھیں، حق سمجھ کر لڑے تھے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی ہر صحابی خصوصاً فقیہ صحابی مجتہد ہے، اور مجتہد کی دو راہیں ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، یا تو وہ مصیب ہوتا ہے یا مخطئ ہوتا ہے۔ اگر وہ راہ ثواب پر چلا تو دوہرا اجر ہے، اور اگر راہ خطا پر چلا تو اکہرا اجر ہے۔ یہ خصوصیت ہے مجتہد کی، خصوصاً صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اتنے بڑے معرکے جو جمل میں ہوئے، صفین میں ہوئے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قتلانا و قتلا معاویہ ہے کہیں بعض روایات میں، اور کہیں ہے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، دونوں کے مقتولین جنت میں ہیں۔ وہ تم یہاں گئے جنت میں حق پر لڑ کر، اور ہم نے ان کی بدگوئی کی، تبرہ بازی کی، اس کے نتیجے میں ہم کس کے مستحق ہوں گے؟ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اپنے دل کو، دماغ کو، زبان کو، قلم کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بھی کہہ دوں گا، ابھی مجھے یاد دلا دینا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی وہ میں بھول نہ جاؤں، پہلے ترتیب سے وہ سن لیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کسی نے ان کے سامنے کہا، اور دوسرے حضرات کا بھی آتا ہے، بعض نے حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے بھی استاد الاساتذہ، ورنہ استاد ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ ان کا کیا بات کہتے ہو؟ امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار گیا
اس کے بارے میں پوچھو کہ اس سے میں افضل ہوں یا وہ افضل ہے مجھ سے۔ اب بتائیے، وہ حضرات اپنا تقابل ان شخصیات سے کرنے کو نہیں تیار۔ حضرت سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، اور یہاں ہمیں مدعی سوز گواہ چوس، یہ ادھر بلا وجہ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہمارے ایک استاد سے یہاں وہ کہا کرتے تھے نہ سوت نہ کپاس اور جلائے سے لٹم لٹا۔ کیا بھائی یہ کیا بھائی، تم نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ شیر نہ چیتے بلہڑ کہیں کے اس میں گھس گئے، تم ان کا محاکمہ کر رہے ہو۔ دوسرا درجہ بھی سمجھ لیجئے، دوسرا درجہ ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ ایک حدیث یاد رکھیے، بھولیے نہیں، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ وکلہم من قریش، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام سربلند ہوتا رہے گا، عزیز ہوتا رہے گا، کب تک؟ 12 خلفاء کے زمانے تک، 12 خلفاء کے زمانے تک۔ لا یزالو کا لفظ آتا ہے جب وہ تسلسل کے ساتھ مسلسل ایک کام ہوتا رہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ تک تو کوئی کلام ہی نہیں، وہ تو چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ فرق صرف مراتب کا ہے کہ خلفائے راشدین میں افضلیت حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، کسی اور سے نہیں ہے۔ پتہ چلا آج کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا گیا، نہیں، امام اعظم سے پوچھا گیا اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان تفضل الشیخین، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضرات شیخین ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ وتحب الختنین، اور حضرات عثمان و علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وتر المسح علی الخفین، اور پیروں پر جو مسح کرنے کے بجائے وہ خفین پر مسح کرتے ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی بیان فرمائی اپنے دور میں۔ بعد میں علماء نے اس میں اضافہ کیا، جو فتنے بڑھے تو ان فتنوں سے ہٹانے کے لیے بھئی یہ اس چیز میں نہ ملوث ہوں، اس چیز میں ملوث نہ ہو، اس چیز میں ملوث نہ ہو۔ جیسے بھئی بیماری جب بڑھتی ہے تو دوائیں بڑھتی ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہیں صاحب ہمیں تو حکیم یعقوب صاحب نے یہ دوا دی تھی، فلاں صاحب تو یہ دوا دے رہے۔ بھئی اس وقت کی آب و ہوا اور تھی، اس وقت کی آب و ہوا اور ہے، اس وقت کے مطابق وہ چیز دی جائے گی۔ تو یہ میں نے مجبوراً بادل ناخواستہ یہ نام صرف اور صرف اس لیے لیے کہ دیکھو بھائی حضرات انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام تو انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام وہ تو معصوم ہیں، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں معصوم ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عصمت مکمل ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو کہتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں ہی، آپ کے بعد حضرت علی بھی معصوم ہیں، حضرت فاطمہ بھی معصوم ہیں، پھر ان کی 12 اولادیں سلسلے وار وہ بھی معصوم ہیں۔ اور ایک طبقہ تیسرا ہے وہ بالکل ہی بات کا ہے، وہ کیا کہتا ہے، جس بزرگ سے وہ بیعت ہو جائے کہتا ہے وہ بھی معصوم، اب اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا بھی واقعہ سن لیجئے، آپ کو دیر ہو رہی ہو لیکن کچھ ضروری بات ہے۔ حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود گنگوئی نے سنایا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذرا مجھے کچھ اشکالات تھے، میں نے حضرت کو خطوط میں وہ سب لکھے لیکن نام نہیں لکھا ادباً، اور پوچھتا رہا، پھر اخیر میں حضرت نے پوچھا آپ ہیں کون؟ وہ تو بتائی، خیر میں نے جب تعارف کرایا حضرت کو پتہ چلا گنگوئی کے پوتے ہیں، تو خیر حضرت بہت اکرام کیا، حضرت نے ان کا شفقت و لحاظ فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت سے کہا حضرت اب میرا بالکل دل و دماغ صاف ہو گیا، میرا جی چاہتا میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ تو حضرت نے لکھا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے بالکل سچ سچ کہ آپ کے دل و دماغ میں میرے بارے میں اعتقاد کیا ہے، آپ میرے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا میں سوچتا رہا کہ کیا لکھوں اس کا جواب۔ کہا 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد میں نے لکھا کہ حضرت میں آپ کو اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ سمجھتا ہوں مگر معصوم نہیں سمجھتا، خطا ہو سکتی ہے بشریت کے تقاضے سے، لیکن اگر خطا ہوگی تو آپ کی ویسی ہی توبہ نصوح بھی ہوگی، آپ دنیا سے انشاءاللہ پاک صاف جائیں گے۔ تو حضرت نے لکھا کہ میاں یہ اپنا اعتقاد پہلے ہی دن لکھ دیا ہوتا تو میں دوسرے ہی دن کہہ دیتا کہ بیعت ہوتا، اگر مجھے معصوم نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے حضرات اپنا بندہ نہیں بناتے تھے، اللہ کا بندہ بناتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج ہم سب اپنا بندہ بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔
اس میں رافضی مبتلا تھا، بدعتی مبتلا تھا، ہنود مبتلا تھے، یہود مبتلا تھے. ان کے ہاں مذہب خاندانی بنیاد پر ہے، یہ یاد رکھیے. یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، سید المرسلین، بلکہ نبی و رسول بھی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں. تو وہ کیا خباثت کر رہے تھے؟ جب جنگ شروع ہوئی اسرائیل کی تو کہا اقتلوا بنی اسماعیل، اسماعیل کی اولاد کو مارو. یہ ان کا آج تک نعرہ ہے، بھولے نہیں. یہ برادری کی بنیاد ہے. اب برادری کی بنیاد پر اگر حق و ناحق طے کرو گے، قیامت آ جائے گی، طے نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں طے کر سکو گے. حق کی بنیاد پر طے ہوتا ہے حق. ہنود کے ہاں 5 پانڈے ہیں، اور یہود اور مجوس کی نکلی ہوئی جو نسل ہے ان کے ہاں پنجتن پاک ہیں. مسلم تجھے رسول نے بخشے تھے 10 رتن، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام. مسلم تجھے رسول نے بخشے تھے 10 رتن، کیوں پنجتن میں، کیوں دشمنوں میں پھنس کے تو رٹتا ہے پنجتن، کیوں دشمنوں میں پھنس کے تو رٹتا ہے پنجتن. گر پنجتن کا شوق ہے شائق تو ان کا بن، صدیق اور عمر، غنی حیدر ہیں اور حسن. ان پنجتن پہ دور سنن ختم ہو گیا، 5 نمازیں پڑھ کے کوئی جیسے سو گیا. فاروق وہ عدالت و ہیبت میں بے نظیر، حضرت تھے بادشاہ یہ تھے دوسرے وزیر. شیطان ان سے بھاگتا پھرتا تھا مثل تیر، یعنی جو ان سے بھاگے وہ شیطان ہے شریر. تو حضرت عمر فاروق سے عداوت، نفرت، یہ آج تک دیکھ لی. حضرت امیر معاویہ کو کس نے بنایا گورنر شام کا؟ حضرت عمر فاروق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ان کو خال المومنین کہا گیا ہے، مومنین کے ماموں. چونکہ زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دیجیے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجیے، ان کو ہادی و مہدی بنائیے. حضرت امام اعظم کے اساتذہ ہیں اوپر کے، حضرت امام اعمش کا بھی نام آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر اپنے شاگردوں سے اگر تم نے امیر معاویہ کو دیکھا ہوتا تو کہتے یہ تو حضرت مہدی ہیں. اللہ نے ان کو وہ ہدایت یافتہ بنایا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، میری خلافت تو مدینے میں رہے گی اور میرا ملک، میری سلطنت، بادشاہت یہ شام میں ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میرے سر سے ایک نور نکلا اور چمکتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں جا کے وہاں کے تخت شاہی میں جڑ گیا نگینے کی طرح. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر و خلیفہ ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر ہے کہ آج تمام دنیا کی اہل باطل کی سلطنتیں ان کے پیروں کے نیچے ہیں. ان کی آپ تنقیص کر رہے ہیں کہ صاحب وہ بادشاہ تھے. بھئی 2 مزاج ہوتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے. 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک زاہدانہ مزاج رکھتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بالکل اس کو وہ نہیں ہوتا ہے، وہ زاہدانہ مزاج ہے. ایک مکان بھی اچھا بناتا ہے، کپڑے بھی اچھا پہنتا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ناجائز نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ ہے یا ادنا درجہ ہے، لیکن اس کو آدمی کوئی ناجائز سمجھ لے کہ یہ نہیں. حضرت داؤد، حضرت سلیمان نبی ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ملک و بادشاہت عطا فرمائی. تو یہ چیز ایسے ہی صحابہ کرام میں بھی ہے کہ ان کو دونوں شانیں عطا فرمائی گئی. ان کو چونکہ حکومت بھی دنیا میں کرنی تھی اور بڑے فضائل ہیں ان کے، اس وقت نہیں ہے. ان کے صاحبزادے ہیں جو امیر معاویہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ. 10 صحابہ کرام کو انہوں نے مقرر فرمایا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. 10 صحابہ کرام ان کے مربی ہیں. اور 2 حدیثیں یاد رکھنی چاہیے فقط، اور زیادہ لمبی چوڑی بات کی بات نہیں ہے ضرورت. فقط اتنا کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سربلند ہوتا رہے گا 12 خلفاء کے زمانے تک. اب اس میں ہم کو، آپ کو، کسی کو کیا ضرورت ہے ٹانگ اڑانے کی کہ نہیں صاحب کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ لوگ برا مانے بھلا مانے. میں نے کہہ دیا تھا اس زمانے میں، میں نے کہا سنو مفتی مظفر حسین صاحب کے اندر 2 عیب ہیں، 2 کمیاں ہیں. وہ ایک بزرگ کے داماد اور ان کے اولاد میں نہیں ہیں، اور کوئی خامی نہیں ہے ان کے اندر. یہ کوئی معیار نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو یہ معیار بنا لیا کہ فلاں کی اگر اولاد ہو تب معیار پر، اگر فلاں کا داماد ہو تب معیار پر، تو یہ آپ کا معیار ہوگا. حق تعالیٰ شانہ کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
وہاں تو بزرگی دیکھی جائے گی، اللہ سے تقویٰ دیکھا جائے گا کہ تمہارے یہاں دین کتنا تھا، تقویٰ کتنا تھا، نہ کہ تمہارا خاندان پوچھا جائے گا۔ مر ربو کا یہ سوال ہونا ہے، مر رسولو کا تمہارے رسول، ما دینو کا تمہارا دین کا۔ میاں تیاری اس کی کرنی ہے، آج ہم دین ہی سے بے خبر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاء کے زمانے تک اسلام سربلند ہوتا رہے گا، اس میں محدثین محققین کے نزدیک یزید ابن معاویہ داخل و شامل ہیں۔ ہم نہیں داخل شامل، حضور نے داخل و شامل کیا ہے، اس حدیث میں داخل ہے۔ پہلے تولو، کچھ کہنے سے پہلے تولو پھر بولو، ویسے ہی نہیں بس ہوائی اڑا رہے ہیں۔ دوسری حدیث بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے بخاری میں جو میں نے عرض کی ہے، الفاظ میں معمولی فرق، لیکن 5 صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ وکلہم من قریش، اس کا مضمون 5 صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ایسے ہی بخاری کی روایت بھی موجود ہے، اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قسطنطینیہ پر جو شہر قیصر تھا، مدینہ قیصر اس زمانے روم کا بادشاح، دنیا کی بڑی طاقت، سپر طاقت مانی جاتی تھی، سپر پاور مانا جاتا تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے جو جنگ کریں گے، جو پہلا دستہ جائے گا مغفور لہم، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ بے اتفاق محدثین مورخین اس کے امیر اس جیش کے یزید ابن معاویہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مغفور لہم فرمائیں، ہم کہیں نہیں ملعون، ہم ملعون کہنے کو اپنا وظیفہ بنائیں؟ تو میرے عزیز و دوستو، اگر تم نے کسی کو اس بنیاد پر مغفور مانا تو اگر قیامت میں پکڑ ہونے لگے گی، میرا گریبان پکڑ لینا۔ آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، میرا گریبان پکڑ لینا کہ آپ نے ملعون کہنے سے منع کیا تھا۔ اور یہ بات بھی میں نے حضرت مولانا محمد یونس جونپوری سے کہی، مولانا روانی میں بڑی کچی بات کہہ گئے تھے، فرمانے لگے یہ تو منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں وہ سوال ڈالا، میرے زبان میں کبھی کبھی میرے خالی میں نہیں آتے کہ کس کا یہ کوئی رد کر سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو اخبار کہلاتی ہیں ان کو اخبار کہا جاتا ہے، میں نے کہا حضرت کیا اخبار میں بھی نسخ ہوتا ہے؟ احکام میں تو نسخ میں نے سنا ہے، لیکن اخبار میں نسخ آپ ہی بتلا رہے ہیں، تو میری شکل دیکھیں۔ میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد حضرت مولانا عبدالبہی صدیقی سے جب اپنا جواب نقل کیا تو انہوں نے میری پیٹھ ٹھوکی، شاباش، بہترین جواب دیا۔ اخبار میں نسخ ہوتا ہے یا احکام میں نسخ ہوتا ہے؟ یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدریین بخشے ہوئے۔ آپ کہتے نہیں صاحب، اگر وہ ایمان پر مریں گے تو بخشے، ارے بھائی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان پر مریں گے، ورنہ بشارت کو کوئی مطلب نہیں، پھر بشارت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جن محدثین نے اس کو مقید کیا ہے بعد میں، وہ بہت بعد میں مقید کیا ہے، امام بخاری کے زمانے میں مقید نہیں ہے اس سے یہ۔ تو میاں پیچھے لوٹو، امام مالک فرما رہے ہیں کہ اس امت کی اصلاح کس پر موقوف ہے؟ جس پر پہلے تھے اس پر جاؤ، اور اگر بعد میں ایک ایک پخ لوگ نکالتے رہے، ایک ایک پخ نکالتے رہے، لوگوں کو بڑوں کو وہ کرتے رہے کنڈم اور اپنے کو منواتے رہے، تو میاں اس سے تو کام خراب ہو جائے گا، اس سے تو آپ ہم کو مان لیں گے لیکن ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو میرے عزیز و دوستو، ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، سنت کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی ان بنیادوں پر چلیں جو پہلے قائم ہو گئیں اور ان کو نو کیا ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز عرض کرنی تھی، پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تفصیل سے کوئی بات سنانے کا وقت نہیں، میں لایا تو تھا اگرچہ لکھا ہوا، لیکن لکھا ہوا پڑھنے میں مجھے پھر زحمت سی ہوتی ہے، اور جو بات میرے ذہن میں تھی میں نے سوچا کہیں ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سنا دوں گا۔ ایک نظم آپ نے شروع میں سنی تھی والد صاحب کی، اب میرے دادا میاں مرحوم کے سن لیجیے آخر میں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ ولادت مکہ مکرمہ 37 محمدی، تاریخ قبول اسلام ذی الحجہ
صلح حدیبیہ کے بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کی عمر 25 سال ہے. آپ کاتب وحی بھی ہیں، قرآن پاک کی کتابت بھی کی ہے، جن حضرات نے ان میں بھی ان کا نام شمار ہوتا ہے. اور پھر تاریخ وفات 26 رجب 60 ہجری 3 مئی 680 عیسوی میں ہے. خطابات ان کو جو دیے گئے صحابہ کرام کی طرف سے، اس زمانے کے بڑوں کی طرف سے، کسر العرب، داہیت العرب، جد العرب، خال المومنین. جس کا نصیب عشق صحابہ سے جل گیا، عشق جلانا کہتے ہیں نا دنیا میں، وہ محاورہ ہے. جس کا نصیب عشق صحابہ سے جل گیا، عشق نبی و عشق حق اس دل میں گل گیا. ہاں من احبہم فبحبی احبہم، یہ قول گوش دل میں ازل ہی سے پڑ گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہی ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ نعوذ باللہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا. اور یہ بھی آتا ہے مضمون حدیث میں کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ چونکہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، لہذا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. حضرت معاویہ کی وہ حضرت علی سے جنگ پائے خطا تھا اور رہے جنت پہ پہنچ گیا. ہر صحابی مجتہد، خصوصاً حضرت علی اور معاویہ دونوں مجتہد تھے. حضرت امیر معاویہ جو حضرت علی سے ان کی جنگ ہوئی تو یہ ان کا اجتہاد تھا اور غلط تھا، اور مجتہد سے اجتہاد میں اگر غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اسے ثواب ہی ملتا ہے. البتہ مجتہد مصیب کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد مصیب کو جو ثواب پر راہ ثواب پر ہو، اور مجتہد مخطی کو ایک اجر ملتا ہے، لیکن مواخذہ مطلق نہیں ہوتا. سن کر تمہارا نام مسلمان تو کھل گئے، لیکن عدو دین کا چہرہ بگڑ گیا. کاتب تھے تم نبی کے، برادر تھے نسبتی، ہادی و مہدی نام تمہارا بھی پڑ گیا. عامل تمہیں بنایا عمر جیسے شخص نے، جھنڈا تمہارا دین سیاست میں گڑ گیا. وہ خطہ جس کی شان ہے بارک نہ حولہ، بعد از رسول تمہارے ہی حصے میں پڑ گیا. ملک شام دیکھا نبی نے نور میرا شام میں گیا، تم تھے وہ نور تخت رسول میں جو جم گیا. شورش سے تھی یہود کی پرسر زمین شام، شورش سے تھی یہود کی پرسر زمین شام، کی تم نے تربیت تو نگینہ سا جل گیا. ثانی عمر سے بھی ہے سوا وہ غبار راہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ثانی عمر کہہ رہے ہیں، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. ثانی عمر سے بھی ہے سوا وہ غبار راہ، اسپِ معاویہ کے جو نتنوں میں پڑ گیا. حب معاویہ تو ہے مقیاس دین سے راج، رکھا جو ان سے بغض تو ایمان بگڑ گیا. میں اس کو یوں بھی کہا کرتا ہوں، حب معاویہ بھی ہو حب علی کے ساتھ، حب معاویہ بھی ہو حب علی کے ساتھ، رکھا جو ان سے بغض تو ایمان بگڑ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ادب، محبت، عظمت نصیب فرمائے، اور ان کے جو بعد میں جانشی ہیں ان کے سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے. بہت بڑے محققین کا جملہ ہے یہ، لمبی چوڑی بات کا خلاصہ، کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں 3 گروہ امت میں ہیں شروع سے آج تک. ایک طبقہ ان کو ملعون کہتا ہے، دوسرا طبقہ ان کو مغفور کہتا ہے، لیکن مغفور میں بھی ان کو خلفائے راشدین کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ خلفائے راشدین کے ساتھ نہیں، ان کے بعد ہے، دوسری صف میں ہیں، چونکہ تابعین میں ہیں. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ان کی روایات کو، ان کی روایت کو فصل فی التابعین کے تحت لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اپنی مسند میں اپنے مجموع حدیث میں صحابہ کے بعد فصل جو قائم کی اس میں لیا ہے. اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضرت امیر معاویہ سے حدیث منقول ہے، اور ان سے بھی منقول ہے، اور احادیث بھی ان سے منقول ہیں. تو اس لیے ان کے معاملے کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے معاملے میں ہم کو کسی کی بھی تختیار، تقلید اور ان کے بارے میں کوئی زبان دراز کرنا جیسے اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرے درجے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر یزید مغفور لہو کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کہنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو کچھ نہ کہا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو اس پر مواخذے کا اندیشہ ہے.
اور مغفوریت کے اور لا یزال الاسلام عزیزاً میں اسلام کی سربلندی کے یہ دو آثار میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. ان کے سامنے بعد کے تمام علماء کی توجیحات تعویلات سب ایک طرف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات دونوں ایک طرف. تو اس لیے ہم کو فیصلہ اس کی بنیاد پر کرنا ہے، نہ کہ اس کی بنیاد پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.